السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات غار حرا میں ہوئی، اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں پہلی مرتبہ مقام اجیاد میں دیکھا کہ ان کے جسم سے پورا افق بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بار بار ملاقات کے مشتاق رہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ ہم سے ملاقات کیا کریں جتنی آپ ہم سے ملاقات کرتے ہیں؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور جبریل نے محبوب سے عرض کی کہ ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تھے، کائنات کی اعلیٰ افضل ترین ہستی تھے۔ وہ امام الانبیاء تھے، اپنے ساتھیوں میں گھل مل جاتے اور اپنے ساتھیوں کے قریب ہی رہتے۔ جس ساتھی کا جب جی چاہتا اور جہاں چاہتا آپ سے ملاقات کر لیتا۔ کوئی دربان نہ تھا، نہ متعاقات ملاقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے اور نہ ہی بننا چاہتے تھے۔ آئیے اس سلسلے میں صحیح حدیث روشنی میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران میں انہوں نے آسمان سے ایک فرشتے کو آتے دیکھا۔ جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے، جب سے اس فرشتے کو پیدا کیا گیا ہے اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر آیا تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نہیں بننا چاہتے یا بندہ نہیں بننا چاہتے۔ جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اپنے رب کے لیے توجہ اختیار کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ میں بندہ رسول ہی بننا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خوف کعب جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے وہاں آہا اور فغا رونے چلانے کی آواز سنائی دی۔ جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا، جو کہ اس وقت بڑے اعجاز و کرام سے رہتا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صف وسطیٰ کھڑے رہتے تھے۔ وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا، لیکن آج میں نے اسی فرشتے کو خوف کاف کی وادی میں سرگردہ پریشان آہو جاری کر دیکھا کہ میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے اور کیا ہو گیا ہے۔ اس نے بتایا، معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تقریر کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا بڑائی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جلیل کر کے نکال دیا۔ پھر اس نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے بحال کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار بے نیاز میں نہایت عاجز کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ دربار الہی سے ارشاد ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس فرشتے کو بتا دو اگر یہ معافی چاہتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اس فرشتے کو فرمان الہی سنایا تو وہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے اور پھر وہ ذلت اور پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں میں جا پہنچا اور اپنی مسند یعنی تخت پر براجمان ہو گیا۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا آج تک لے جانے کے حوالے سے براق سے متعلق مستحق
احادیث موجود ہیں کہ یہ سواری اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجی تھی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقعہ معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا یا گدھے سے بڑا اور کھچر سے کم تھا، اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت پڑھ کر باہر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے، میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا جبرائیل۔ پوچھو تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس پر جین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مجید اور محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق سر سے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نمود ہوا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، اس میں سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تھی اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں جانوں کو آپ کی دونوں جانوں سے ملا دیے اور ہتھیلیاں اپنے جانوں پر رکھی اور سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ کوئی لائق عبادت نہیں مگر اللہ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور استطاع قدرت ہو تو خانہ کعبے کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ متعجب ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں اور یہ کہنا کہ سچ فرماتے ہیں اس پر دلال کرتا ہے کہ سوال کرنے والا واقف اور باخبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور روز قیامت پر، اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر اور سرنیکی اور بدی پہلے سے مقدر کر دیا ہے۔ اس نے پھر کہا آپ نے سچ فرمایا کہ یہ سوال کیا احسان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا حال نہ ہو تو اس طرح کی گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے۔
مختار صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کنیز جادوں کی کثرت ہوگی۔ جو لڑکا مالک اور لونڈی سے پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور وہ باپ کے ہم رتبہ اور اس کی ماں لونڈی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے، جو بلند عمارتیں بنائیں گے، پھر وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر، جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، سائل بن کر اس وجہ میں آئے تھے تاکہ ہم لوگوں کو دین کی باتیں سکھا دیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرج وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک علیہ السلام میرے حبیب کی روح مبارکہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعجاج میں دولت کی آگ بجھا دے۔ اور رانے جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تجر راستہ کی کرو اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تاج میں روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب واصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بصارت دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس قدر بخش اور مغفرت کی بارش فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین جانے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔